شروع اللہ کے پاک نام سے جس نے اس دنیا کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ درود بر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ پوچھا گیا درویشی یا فقر اختیار کرنے کے کون سے مراحل ہیں؟ جواب آیا 6۔ پہلا نمبر طلب صادق، دوسرا نمبر بیعت اور صحبت شیخ، تیسرا نمبر تزکیہ نفس، چوتھا نمبر توکل اور قناعت، پانچواں نمبر عبادت میں مشغولی، ذکر و عبادت میں مشغولیت، چھٹا نمبر فنا فی اللہ، اللہ میں پناہ ہونا۔ فقیر یا درویش بننے کا مطلب محض ظاہری فقر اختیار کرنا نہیں، بلکہ ایک روحانی سفر طے کرنا ہے جس میں سالک اپنے نفس کو پاک کرتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ صوفیہ کرام کے مطابق فقیر یا درویش بننے کے درج ذیل مراحل ہیں جو میں نے آپ سے بیان کیے ہیں۔ پہلے سمجھتے ہیں طلب صادق کیا ہے۔ طلب صادق مطلب سچی طلب۔ فقیر بننے کے لیے سب سے پہلے قدم اللہ کی رضا اور اس کی معرفت کی سچی طلب ہے۔ طلب صادق میں یہ طلب دنیا کی محبت کو کم کر کے آخرت اور اللہ کے قرب کی طلب مائل کرتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں فقر اللہ کا خزانہ ہے، فقر اللہ کا خزانہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ اللہ کا مقرب بن گیا۔ دوسرا نمبر ہے بیعت اور صحبت شیخ۔ ایک کامل مرشد یا شیخ کی صحبت ضروری ہے۔ ایک کامل مرشد یا شیخ یا پیر طریقت کی صحبت ضروری ہے جو سالک کو روحانی تربیت دے۔ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ رسالہ قشیریہ میں فرماتے ہیں جو بغیر شیخ کے چلتا ہے، یہ پھر سن لیجیے گا، جو بغیر شیخ کے چلتا ہے وہ شیطان کا مرید ہوتا ہے، شیطان اس کا پیر ہوتا ہے یا مرشد ہوتا ہے۔ شیخ یا مرشد سالک کو روحانی منازل طے کرنے میں مدد دیتا ہے اور اسے تزکیہ نفس سکھاتا ہے۔ تیسرا نمبر آتا ہے ان مراحل میں تزکیہ نفس۔ فقیر یا درویش وہی بنتا ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے اور اسے برائیوں سے پاک کرے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، سورہ شمس کی آیت ہے کہ جسے کامیاب وہی ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احیاء العلوم میں، فقیر وہ ہے جو اپنے نفس کو فنا کرے اور اللہ کے ذکر میں باقی ہو جائے۔ چوتھا نمبر ہے ان مراحل میں توکل اور قناعت۔ فقیر کا دل دنیا کے مال و اسباب سے آزاد ہوتا ہے اور وہ سب اللہ پر توکل کرتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقیر وہ نہیں جس کے پاس مال نہ ہو، فقیر وہ نہیں جس کے پاس مال نہ ہو، بلکہ فقیر وہ ہے جو مال پر بھروسہ نہ کرے۔ پانچواں نمبر ہے ان مراحل میں ذکر و عبادت میں مشغولیت۔ فقیر کے لیے ضروری ہے کہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقیر وہ ہے جو ہر وقت اللہ کے قرب میں رہے اور اس کے دل میں غیر خدا نہ ہو۔ چھٹا نمبر ہے فنا فی اللہ کا، اللہ کی ذات میں فنا ہو جانا۔ فقیر اپنی ذات اور خواہشات کو اللہ کے حکم میں فنا کر دیتا ہے اور صرف اللہ کے لیے جیتا ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ الفتوحات المکیہ میں لکھتے ہیں فقیر وہ ہے جو وجود کو مٹا کر اللہ کے نور میں ڈل جائے۔ تو تصوف میں فقیر یا درویش بننا ظاہری لباس یا دنیاوی مال ترک کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک باطنی انقلاب کا نام ہے جس میں انسان اپنے نفس، اپنی خواہشات اور دنیاوی تعلقات سے آزاد ہو کر اللہ کی محبت اور معرفت میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ مقام صرف محنت، سچی محبت اور طلب اور اللہ کے ذکر کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو کا اختتام اس خوبصورت بات کے ساتھ، ہدایت ان کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔